اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کا وظیفہ بہت آسان ہے۔ یہ اللہ پاک کا اسم جمالی ہے اور بعض ہمارے صوفیہ نے اس کو جلالی بھی لکھا ہے۔ یا حکیمو، یا حکیمو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بڑی حکمت والا، حقائق کی اشیاء کو جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ وہ حکیم ذات ہے۔ چونکہ اسی نے کائنات کو تخلیق کیا ہے تو اسے کائنات کے ہر جاندار بے جان کی حقیقت کا علم ہے، اور یہ جو علوم تھے یہ اللہ پاک نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کو عطا کیے تھے۔ اب حکیم جو ہے اس کی حکمتیں عام انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ بعض اوقات اس کی حکمتوں کو جو اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا تو آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم سونف کھاؤ۔ انہوں نے سونف کھائی، درد دور ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پھر پیٹ میں درد ہوا، پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ پھر پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اب تم جاؤ اور حکیم لقمان کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو حکیم لقمان نے بہت عزت و تکریم دی اور بٹھایا۔ کہا جناب موسیٰ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا میرے پیٹ میں درد ہے۔ انہوں نے اسی وقت اٹھ کر سونف کو گرم کیا، بھون کر اس کی پڑیاں بنائیں اور پہلی پڑی کہا کہ میرے سامنے کھاؤ۔ جب وہ پڑیاں کھائی تو ان کا درد کافور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ اگر شفا سونف میں ہی تھی تو پہلے آپ نے مجھے کہا سونف کھاؤ اور پھر دوبارہ مجھے حضرت لقمان کے پاس بھیج دیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ میری حکمتیں ہیں، میری ذات کو حکیم اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ میری حکمت ہے، اور وہیں آپ کے لیے شفا ہم نے رکھی تھی۔ تو وہ خدائے واحد ایسا حکیم ہے جس کی حکمتوں کو، جس کی قربتوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اس کے محبوب کا واسطہ دے کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ جو دنیاوی مسائل ہیں یہ انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس اسم پاک کے اسرار و رموز کیا ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو روحانی اسرار حاصل ہو جائیں، اور بعض اوقات ایسے لوگ جن پر اللہ پاک بہت زیادہ کرم نوازی کرتا ہے تو وہ لوگ لوح محفوظ کی چیزیں بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، تو وہ شخص جو انوار و اسرار کی کنجی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 780 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا حکیموں کو پڑھے، اول-آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور 40 دن تک اس کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو ایسے ایسے روحانی اسرار ملیں گے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز کہ شیطان سارے بھاگ جائیں گے، اس کا راستہ شیطان چھوڑ جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ کریٹیو ہیں، تخلیقی صلاحیتیں رکھتے ہیں، نئی دریافت کرنا چاہتے ہیں، نئی چیز تیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، کوئی نئی مشینری ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑی زبردست چیز ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ اس اسم پاک کو اول-آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور 21 دن تک اس کا وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ 21 دن ابھی پورے بھی نہیں ہوں گے کہ آپ کے سارے معاملات
وہ جو ریسرچ کر رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، وہ ساری چیزیں اس پر آشکار ہو جائیں گی۔ جب یہ عمل ختم کریں تو 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اس کے بعد حکمت و دانائی کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے حکمت، دانائی، دانش مل جائے، میں صحیح معنوں میں دانشور بن جاؤں، تو اس کے لیے 313 مرتبہ اس اسم پاک کو ابوالآخر درود پاک کے ساتھ پڑھے اور 90 دن تک اس کا ورد جاری رکھے۔ اور جب 90 دن پورے ہو جائیں تو 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اور ساتھ سورۃ رحمان کی تلاوت کریں۔ تو انشاءاللہ اس میں تخلیق کا مادہ پیدا ہو جائے گا، تدبر، دانائی اور فرما روائی بھی مل سکتی ہے کہ اگر حکومت میں آنا چاہتا ہے، اقتدار میں، تو اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشکلات کے حل کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے، بے شمار مشکلیں ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو اللہ کریم کے حضور سر بسجود ہو جائیں اور بعد نماز عشاء 770 مرتبہ اس اسم پاک کو ابوالآخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور 21 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ پھر بعد میں 2 رکعت نفل ادا کریں اور اپنی مشکلات کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں۔ انشاءاللہ 21 دن سے پہلے اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہر گھر مسائل کا شکار ہے۔ معاشی مسائل کی وجہ سے بھی لوگوں میں نا اتفاقی ہے، ٹینشن ہے، لا تعداد مسائل ہیں۔ ماں باپ کے اولاد کے ساتھ ہیں، میاں بیوی کے آپس میں ہیں، بھائی بہنوں میں نا اتفاقی ہے۔ اس کے لیے بڑا مؤثر عمل ہے کہ کوئی بھی گھر کا فرد 500 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے، ابوالآخر درود پاک ضرور پڑھے اور کسی میٹھی چیز پر دم کر دے، چینی پر دم کرے، شہد پر دم کرے، چاکلیٹ پر کرے، تو انشاءاللہ جتنی بھی رنجشیں اور نا اتفاقیاں ہوں گی محبت و الفت میں بدل جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہو جائے، تو وہ اپنے کلینک پر بیٹھنے سے پہلے 101 مرتبہ اس اسم پاک کو ابوالآخر درود پاک کے ساتھ پڑھے، یعنی 1 تسبیح روزانہ پڑھے، تو اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھ میں شفا بھی ہوگی اور لوگوں میں اس کے بارے میں اعتماد بھی ہوگا۔ اس کے بعد اگر کسی کو تنگی رزق ہے تو اس کے لیے 1100 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے، روزانہ پڑھنا ہے، تو اللہ کے حکم سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو ناحق قید ہے تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ بہت مجرب ہے۔ اور اگر یا حکیمو زعفران کے ساتھ لکھ کر اس کا نقش گلے میں بھی ڈال لیا جائے تو اس کا بے انتہا فائدہ ہے، سارے امراض دور ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی مریض اسے روزانہ کی بنیاد پر 1 تسبیح پڑھنی شروع کر دے تو چاہے جتنا بھی بڑے سے بڑا مرض ہو، اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ سارے وظائف جو میں بتاتی ہوں، ان میں یقین کامل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پورے یقین اور صدق دل سے آپ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ فوائد اور نتائج ضرور ملیں گے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔